السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ روگی کی ایپیسوڈ 11 ملاحظہ فرمائیے۔ 7ویں روز ہماری لانچ بندر عباس کے ساحل پر لنگر انداز ہو گئی، لیکن کوئی مسافر نیچے نہیں اترا۔ لانچ کے دوسرے مسافروں کی طرح میں بھی عرشے پر موجود تھا۔ کچھ دیر بعد لانچ پر سیڑھی لگا دی گئی اور کسٹم کے عملے کا ایک مقامی افسر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہنری مارتھر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کسٹم آفیسر کے اوپر آتے ہی وہ اپنے کیبن کی جانب چلا گیا۔ میں نے کسٹم آفیسر کو بھی اس کے تعاقب میں جاتے دیکھا۔ ہوشنگ اور جنگ وام بھی ابھی تک ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ دوسرے افراد ساحل کی گہما گہمی دیکھنے میں مصروف تھے۔ کیا یہی ہماری منزل ہے؟ میں نے نادر خان سے پوچھا۔ نہیں، نادر خان مدھم آواز میں بولا، ہمیں ابھی اور آگے جانا ہے، لیکن شاید ہمارے ایک دو ساتھیوں کو یہاں اترنا پڑے۔ میرے دوست، تم نے ابھی تک مجھے تنظیم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، میں نے پہلی بار نادر خان کو کریدتے ہوئے پوچھا۔ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ نادر خان نے مجھے گورتے ہوئے پوچھا۔ شاید اسے میری بات ناگوار گزری تھی۔ مجھے غلط زاویے پر پرکھنے کی کوشش مت کرو میرے دوست، میں نے جلدی سے وضاحت کی۔ میں تنظیم کا وفادار ہوں، لیکن اگر مجھے اس کی نوعیت اور بنیادی باتوں کا علم ہو جائے تو میں زیادہ بہتر طور پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکوں گا۔ اجیت، نادر خان بدستور خشک آواز میں بولا، اگر تم تنظیم کے وفادار ہو تو پھر آئندہ اس بارے میں زبان بند ہی رکھنا۔ سربراہ کی جانب سے جو حکم ملے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے رہو۔ تمہاری صلاحیتوں کا اندازہ لگانا سربراہ کا کام ہے۔ میں نے فوری طور پر باتوں کا رخ بدل دیا۔ نادر خان نے جس انداز میں مجھے زبان بند رکھنے کی تاکید کی تھی، اس سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ تنظیم کے بارے میں گفتگو بھی سربراہ کی نگاہوں میں جرم سمجھی جاتی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ہنری مارتھر کی پرسرار شخصیت نے تنظیم کے افراد کو خوفزدہ کر رکھا ہو۔ وہ حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کے کان دور دور کی آوازیں بھی سن سکتے تھے۔ وہ دنیا کے بے شمار پرسرار علوم کا ماہر تھا۔ جسمانی طور پر نہ صحیح، لیکن روحانی طور پر وہ ہر وقت گروہ کے تمام افراد کی شہرت کے قریب رہتا تھا۔ کسٹم آفیسر کو ہنری مارتھر کے کیبن میں گئے 40 منٹ گزر گئے تھے۔ میں نادر خان کے ساتھ ریلنگ پر کھڑا گفتگو کر رہا تھا کہ جم وانگ میرے قریب آ کر بولا، مسٹر اجیت، باس تمہیں اپنے کیبن میں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے ایک نظر نادر خان پر ڈالی، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہنری مارتھر کے کیبن میں داخل ہوا۔ کیبن میں کسٹم آفیسر کے علاوہ جینی بھی موجود تھی۔ کسٹم آفیسر جینی کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے گداز جسموں کی لڑکیاں اس کی کمزوری تھی۔ میں نے ایک سرسری نگاہ سے کیبن کا جائزہ لیا اور ہنری مارتھر کے قریب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ گشتی لانچ کی تباہی کی کامیابی نے مجھے سرفراز کیا تھا۔ پھر ڈیوڈ کو شکست دینے کے بعد ہنری مارتھر نے مجھے ہڈیوں کی مالا کا تحفہ دیکھ کر مجھے اور قریب کر لیا تھا۔ اجیت، میرے دوست آقائے شرازی سے ملو، یہ ہمارے بہترین ساتھی ہیں، ہنری مارتھر نے کسٹم آفیسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے شیرازی سے ہاتھ ملایا، لیکن یہ بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ شیرازی مجھ سے ہاتھ ملاتے وقت ہنری مارتھر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ میرے سلسلے میں کچھ وضاحت چاہتا تھا، جسے ہنری مارتھر کی دور رس نگاہوں نے محسوس کر لیا۔ چنانچہ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، مجھے علم تھا آقائے شیرازی کہ تم ایک نئے چہرے کو دیکھ کر ضرور چونکو گے، لیکن میں نے اس کام کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ ہماری تنظیم میں مسٹر اجیت کی شمولیت ابھی حال ہی میں ہوئی ہے، لیکن اس نے مجھے بڑی حد تک متاثر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ موجودہ کام میں بھی اس کی صلاحیتوں کو آزمایا جائے۔ تمہاری مرضی، اس نے لاپرواہی سے کہا، لیکن اگر مسٹر اجیت کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے کام بگڑ گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوگی۔ شیرازی کے لہجے میں صاف گوئی تھی۔ میں سوچ چکا ہوں آقائے شیرازی، ہنری مارتھر نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا۔ 2-4 کروڑ کا نقصان میری نظروں میں کچھ زیادہ اہمیت بھی نہیں رکھتا۔ مسٹر اجیت، کیا تم اس علاقے میں پہلے بھی کبھی آ چکے ہو؟ شیرازی نے اس بار براہ راست مجھ سے پوچھا۔ میرا مقصد ہے کہ اگر تم شہر کے راستوں سے ناواقف ہوئے تو تمہیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں تسلیم کرتا ہوں آقائے شیرازی، لیکن کامیابی یا ناکامی کا انحصار زیادہ تر حالات کی نوعیت اور ذہانت کے بروقت استعمال پر ہوتا ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو آقائے شیرازی، اجیت کے ساتھ جینی بھی اس کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگی۔ گڈ گڈ، شیرازی نے ایک بار پھر للچائی ہوئی نظروں سے جینی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جینی کی موجودگی میں مسٹر اجیت کو بہتر سہولتیں میسر آ سکیں گی۔ پھر شیرازی کچھ دیر بعد لانچ سے واپس چلا گیا۔
جینی بھی اشارہ پا کر کیبن سے نکل گئی تو ہنری مارتھن نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر کچھ دیر تک وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد بے تکلفی سے بولا، اجیت، اس بار تم کو ایک بہت اہم کام سونپ رہا ہوں۔ ناکامی کی صورت میں تنظیم کو کروڑوں کا خسارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اس مہم میں جینی بھی تمہارے ہمراہ ہوگی۔ تمہاری حیثیت سیاحوں کی سی ہوگی۔ تفصیلات روانگی سے پیشتر تمہیں گوش گزار کرا دی جائیں گی۔ فی الحال میں تمہیں اتنا باور کرانا چاہتا ہوں کہ تم اس مہم پر روانگی سے لے کر واپسی تک میری نظروں میں ہوگے، اس لیے کسی موقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرنا۔ جو لوگ ہنری مارتھن سے فریب کرتے ہیں ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ تم اس کی تصدیق عملے کے افراد سے کر سکتے ہو۔ ایک گزارش میں بھی کروں گا سر، میں نے اپنے گلے سے ہڈیوں کی مالا اتار کر اسے ہنری مارتھن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس مقدس مالا کو واپس لے لیا جائے۔ اجیت، یکلخت ہنری مارتھن کا لہجہ صفاق ہو گیا۔ اس کی پرسرار آنکھوں میں خون کی گہری سرخیاں تیرنے لگیں۔ تم نے ہنری مارتھن کا اعزاز واپس کرنے کی جسارت کیسے کی؟ حالات کا تقاضا یہی تھا سر، میں نے بے باکی کا مظاہرہ کیا۔ یہ مالا مجھے بہادری کے انعام کے طور پر دی گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ اعتماد کا نشان بھی ہے، لیکن غالباً ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ اسے اس وقت مجھے واپس دیا جائے جب آپ کو میری ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہو جائے۔ اوہ! ہنری مارتھن کی آنکھیں چمک اٹھی۔ چند ثانیے تک وہ مجھے گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے مالا دوبارہ میرے گلے میں ڈالتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، اجیت، تم پہلے شخص ہو جس کی بھرپور صلاحیتوں اور بے باک باتوں نے ہنری مارتھن کو متاثر کیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ موجودہ مہم میں تمہاری کامیابی کے بعد میں تمہیں ایک اور بڑے اعزاز سے نوازوں گا، ایسا اعزاز جو آج تک تنظیم کے کسی فرد کو حاصل نہیں ہوا۔ میں آپ کو وفاداری کا یقین دلاتا ہوں سر، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اس مہم میں میری حیثیت کیا ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ کیا مجھے آقائے شرازی کی جانب سے ہدایات ملیں گی یا حالات کے تقاضوں کے تحت مجھے خود اپنی صلاحیتوں سے کام لینا ہوگا؟ تمہیں میری جانب سے پورے اختیارات حاصل ہوں گے، ہنری مارتھن بولا۔ اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے تم ہر قدم اٹھا سکتے ہو۔ میری روانگی کب ہوگی؟ آج ہی، مگر اس بات کا خیال رہے کہ کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہونی چاہیے، رازداری شرط ہے۔ میں رازداری کی اہمیت سمجھتا ہوں سر، میں نے اعتماد سے جواب دیا، پھر کیبن سے باہر نکل آیا۔ باہر عرصے پر کھڑے ہوئے کچھ افراد اب بھی مجھے بڑی معنی خیز نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا اپنے کیبن میں چلا گیا۔ اسی رات 11 بجے مجھے دوبارہ ہنری مارتھن نے طلب کر کے ضروری ہدایات دی۔ پھر جم وانگ مجھے اپنے کیبن میں لے گیا، جہاں اس نے میک اپ کر کے میرے نقش و نگار میں تبدیلیاں پیدا کی اور سیاحوں کی ضروریات کی چیزیں بھی فراہم کی۔ میک اپ کے بعد مجھے ہنری مارتھن کے سامنے جانا پڑا۔ اس نے تنقیدی نظروں سے میرے چہرے کو دیکھا، پھر مزید مشورے دینے لگا۔ میں اس کی ایک ایک بات کو ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 12 بجے جینی بھی معمولی میک اپ کر کے اس کیبن میں آ گئی۔ ہنری مارتھن نے میرے چہرے کی تبدیلی کی مناسبت سے میرا عارضی نام مورگن تجویز کیا تھا۔ جینی کے آنے کے بعد ہنری مارتھن خود ہم دونوں کو لے کر عرصے پر اس کی جانب گیا، جہاں سامان اسٹور کیا جاتا تھا۔ ہوشنگ پہلے سے وہاں ہمارا منتظر تھا۔ لانچ سے رسیوں کی سیڑھی نیچے اتاری گئی۔ ایک چھوٹی سی کشتی وہاں تیار تھی۔ پہلے میں نیچے اترا، پھر جینی بھی کشتی پر آ گئی۔ لانچ سے سیڑھی کھینچی گئی تو کشتی کے ملاح نے چپو چلا کر اسے ساحل سے دور کرنا شروع کیا، شاید اس لیے کہ ہمارا تعلق لانچ سے ظاہر نہ ہو۔ پھر وہی ہوا جو میرا اندازہ تھا۔ کشتی کھلے سمندر کا تھوڑا سا چکر کاٹ کر اس مقام پر لا کر روک دی گئی جسے بطور گارڈ کے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک دو موٹر بوٹس وہاں پہلے سے کھڑی تھی۔ میں نے پہلے جینی کا ہاتھ تھام کر اسے لکڑی کی سیڑھیوں تک جانے میں مدد دی، پھر سامان کا چرمی تھیلا اٹھا کر خود کو کشتی سے دور کیا اور بڑے بے تکلفی سے جینی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر ایک سیاہ رنگ کی لمبی کار موجود تھی۔ ہم جیسے ہی اوپر پہنچے، اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا شخص تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہ آقائے شرازی تھا، جو اس وقت اپنی وردی کے بجائے 3 پیس سوٹ میں بے حد اسمارٹ لگ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر مورگن، شرازی نے آگے آ کر مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر جینی کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف لپکا۔ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے تو شرازی نے اسٹیئرنگ پر جا کر انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی کو پورٹ کے علاقے سے نکال کر کشادہ سڑک پر لے آیا۔ میں نے ابھی تک اپنی جانب سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ شرازی تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے جینی سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک مجھ سے کہا، مسٹر اجیت، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ لوگ ہوٹل کے بجائے میرے غریب خانے پر قیام کریں؟ میرا نام اجیت نہیں مورگن ہے آقا شرازی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس کے مشورے کو رد کرتے ہوئے بولا، باس نے ہوٹل الجبران میں قیام کی تاکید کی تھی،
اس لیے ہمیں وہیں جانا چاہیے۔ جیسی تمہاری مرضی مسٹر مورگن، شہرازی نے خشک آواز میں کہا۔ تم میرے ہاں قیام کرتے تو پھر تمہارا مطلوبہ شخص وہاں تک لایا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد راستے میں میری اور شیرازی کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ جینی نے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا تھا۔ سیاہ گاڑی کشادہ سڑکوں پر فراٹے بھرتی رہی، پھر ایک بڑے ہوٹل کے احاطے میں داخل ہو کر روک دی گئی۔ اس کے صدر دروازے پر الجبران کا نیو سائن خودکار طریقے پر جل بجھ رہا تھا۔ میں نے اپنا سفری بیگ سنبھالا اور نیچے اتر آیا۔ کچھ دیر بعد ہم تیسری منزل کے ایک خوبصورت کمرے میں موجود تھے۔ شیرازی نے پہلے ہی سے ہمارے لیے 2 کمروں کا ایسا سوٹ محسوس کرا لیا تھا جس کا راستہ اندر سے بھی تھا۔ میں کمرے میں پہنچ کر آرام کرسی پر بیٹھ گیا تو شیرازی جانی کو اس کا ملحقہ کمرہ دکھانے لے گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جانی پر بری طرح سے ریجھ گیا ہے، چنانچہ میں نے ان دونوں کے ساتھ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں واپس آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شیرازی نے ہمارے لیے کافی منگوائی۔ میں خاموش بیٹھا کافی پینے میں مصروف تھا کہ شیرازی نے مجھ سے پوچھا، کس خیال میں گم ہو مسٹر مورگن؟ مہم کے بارے میں غور کر رہا تھا، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ فکر مت کرو مائی ڈیئر، شیرازی کی موجودگی میں کوئی تمہارے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ بس تمہیں صرف اپنے مطلوبہ آدمی سے مل کر سامان کی ڈلیوری لینی ہوگی۔ اس کے بعد میں تم دونوں کو بخیریت لانچ تک پہنچا دوں گا۔ آقا شیرازی، میں نے اچانک کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا آپ کو علم ہے کہ ہمارا مطلوبہ شخص کہاں مقیم ہے؟ کیوں؟ کیا مسٹر ہینری نے تمہیں اس کا ایڈریس نہیں بتایا؟ میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میں نے شیرازی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے ہوئے جلدی سے بات بنائی۔ اگر آپ کو اس کا گھر معلوم ہے تو کیوں نہ آپ ہی سامان کی ڈلیوری لے کر ہم تک پہنچا دیں؟ اس طرح ہم کسی متوقع دشواری سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہاں، شیرازی نے چونکتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس کا جواب کل دوپہر تک دے سکوں گا۔ ٹھیک ہے، کل دوپہر تک میں آپ کا انتظار کروں گا۔ یوں بھی ہمیں سامان کی ڈلیوری کل نصف شب کے بعد ہی ملے گی۔ رائٹ، شیرازی نے مختصراً کہا، پھر اٹھ گیا۔ جانی اسے دروازے تک چھوڑنے گئی تھی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا آئندہ پیش آنے والے حالات پر غور کرتا رہا۔ شیرازی کی باتوں نے مجھے مشکوک کر دیا تھا۔ ہینری مارتھر کی جانب سے ملنے والی ہدایت کے مطابق مجھے سامان کی ڈلیوری ہوٹل الجبران ہی میں ہونی تھی اور اس کے لیے کل شام 7 بجے کا وقت مقرر تھا۔ میں نے دیدہ و دانستہ شیرازی کو آزمانے کی خاطر دروغ گوئی سے کام لیا تھا اور اس کے جواب کے بعد 2-3 باتیں ثابت ہوئی تھیں۔ اول یہ کہ شیرازی کو پروگرام کا علم تھا، لیکن وہ رازداری کی وجہ سے زبان بند رکھنے پر مجبور تھا۔ دوسری صورت یہ بھی تھی کہ شیرازی کو سرے سے پروگرام کے بارے میں تاریکی میں رکھا گیا تھا اور وہ مجھ سے پروگرام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہینری مارتھر نے لانچ پر ہمارے تعارف کراتے ہوئے شیرازی کو اپنا بہترین ساتھی کہا تھا۔ ایسی صورت میں ضروری تھا کہ شیرازی ہینری مارتھر کے اصولوں سے بھی ضرور واقف رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمیں الجبران کے بجائے اپنے مقام پر قیام کی دعوت دی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ یہ بات کھٹک رہی تھی کہ جب شیرازی ہینری مارتھر کا بہترین ساتھی تھا تو پھر تنظیم کے کسی دوسرے آدمی کو سامان کی ڈلیوری لینے پر کیوں مامور کیا گیا؟ یہ کام شیرازی بھی کر سکتا تھا۔ اگر اسے اپنی حیثیت کا خیال لاحق تھا تو وہ اپنے کسی مقامی آدمی سے بھی وہ کام کرا سکتا تھا۔ بہرحال میں شیرازی کی طرف سے ذاتی طور پر مطمئن نہیں تھا اور میں نے طے کر لیا تھا کہ شیرازی سے پوری طرح محتاط رہوں گا۔ جانی شیرازی کو باہر تک چھوڑنے چلی گئی تھی۔ ممکن ہے شیرازی اور جانی کے درمیان پہلے سے ہی تھوڑے بہت مراسم رہے ہوں، لیکن میں نے حالات کے پیش نظر جانی سے بھی ہوشیار رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد جانی کمرے میں واپس آ گئی۔ دروازے کو اندر سے بولٹ کرنے کے بعد اس نے ایک توبہ شکن انگڑائی لی، پھر میرے قریب آ کر بے تکلفی سے بولی، اب کیا ارادہ ہے مسٹر مورگن ڈیئر؟ ہمیں فی الحال آرام کرنا چاہیے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ جانی نے مجھے اکسانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا تو وہ حفقی کے انداز میں دانت بجاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور درمیان میں دروازہ بھی بند کر لیا۔ میں نے نائٹ بلب روشن کر کے باقی بتیاں بجھائیں اور اپنے بستر پر لیٹ کر حالات پر مزید غور کرنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک خیال بڑی صورت سے ابھرا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہنری مارتھر کو شیرازی کی نیت پر شبہ ہو اور وہ اسے آزمانا چاہتا ہو؟ اس خیال نے میرے ذہن میں مزید شکوک اجاگر کر دیے۔ میں بہت دیر تک شیرازی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا رہا تھا۔ ہینری مارتھر نے تنظیم کے پرانے لوگوں کے مقابلے میں میرا انتخاب کیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کروڑوں کا نقصان بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن وہ اتنا لاپرواہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کروڑوں کا نقصان آسانی سے برداشت کر لیتا۔ یقیناً اس نے کسی قابل اعتماد آدمی کو میری نگرانی پر مامور کیا ہوگا۔ شاید اسی لیے ہینری مارتھر نے مجھے روانگی سے قبل ہر انتہائی اقدام کی مکمل آزادی دے دی تھی۔ میں اپنے بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔
ذہن میں وسوسے سر ابار رہے ہوں تو نیند بھی غائب ہو جاتی ہے۔ میں جس قدر حالات کی کڑیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ پھر یکلخت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے جینی کے کمرے کا بیرونی دروازہ کھلا ہو۔ وہ مدھم سی کلک کی آواز میرا واہمہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس واہمے کی تصدیق میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے وہم کی تصدیق کی خاطر ابھی بستر سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کمروں کے درمیانی دروازے پر آہستہ سے دستک دی گئی۔ پھر جینی کی واضح آواز ابھری، مورگن ڈیئر، کیا سو گئے؟ جینی کے کمرے میں یقیناً کوئی دوسرا فرد بھی موجود تھا۔ وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ اس امر کی تصدیق کے لیے وہ درمیانی دروازہ کھول کر میرے کمرے میں بھی آ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ میں دم سادے خاموش پڑا رہا۔ میری نظریں درمیانی دروازے پر مرکوز تھیں، اور حفظ متقدم کے طور پر میں نے ہوشنگ کا فراہم کردہ پستول تکیے کے نیچے سے نکال کر اس کے دستے پر اپنی گرفت جما لی تھی۔ ایک بار مجھے آواز دینے کے بعد جینی کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر اس نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے مزید 2 بار دروازے پر دستک دی اور مجھے قدرے اونچی آواز میں پکارا۔ پھر اسے شاید یقین آ گیا تھا کہ میں حاب خرگوش میں محو ہوں۔ کسی نئے آدمی سے جینی جیسی گاہک عورت کو اس بات کی توقع بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ضرورت سے زیادہ محتاط ہو سکتا ہے۔ میں خاصی دیر تک کوئی حرکت کیے بغیر بستر پر خاموش پڑا رہا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی موجود تھی اور میری کسی حرکت کو دوسری طرف سے چابی کے سوراخ کے ذریعے دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو میں آہستہ سے اٹھا اور پنجوں کے بل چلتا ہوا درمیانی دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ کر میں نے چابی کے سوراخ سے دوسری جانب دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ دوسرے کمرے میں جینی کے بستر پر شیرازی بھی موجود تھا۔ جینی نے اپنے کمرے کا نائٹ بلب نہ بجھا کر یقیناً حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ میں چابی کے سوراخ سے آنکھ لگائے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ چند ثانیے تک وہ بوسو کنار میں مصروف رہے۔ پھر شیرازی نے جینی کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا، ڈارلنگ، اگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا تو ہم دونوں کو پچھتانا پڑے گا۔ کامیابی کی صورت میں دونوں تمام زندگی عیش کر سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں، لیکن تمہیں باز کی پرسرار قوتوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جینی نے بھی بے حد مدھم آواز میں کہا، وہ ہمیں پتال سے نکال سکتا ہے۔ محض تمہارا خیال ہے جینی، اگر وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا تو اسے میری خدمات حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ بے حد پرسرار ہے اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اوہ جینی، پلیز ڈونٹ بی سلی۔ شیرازی نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی آغوش میں گراتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں ابھی تو تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ ہمیں ڈیوڈ کی موت کا انتقام بھی لینا ہے؟ جینی نے تیزی سے جواب دیا، میں ڈیوڈ کی موت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ زندہ ہوتا تو ہمارے ہاتھ زیادہ مضبوط ہو سکتے تھے۔ اس نے روبینہ کو اسی لیے راستے سے ہٹایا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو اس مشن پر اسی کو بھیجا جاتا، لیکن افسوس کہ وہ بھی مارا گیا۔ اجیت اس کے مقابلے میں خلاف توقع زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا، اور اگر تم تیار ہو جاؤ تو ہم اجیت کو ڈیوڈ سے بدتر انداز میں موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ میں تیار ہوں مسٹر شیرازی، جانی نے بڑی لگاوٹ سے اپنے اریاں بازو شیرازی کے گلے میں حائل کرتے ہوئے کہا۔ اجیت اس وقت بے خبر ہے، تم اسے میرے سامنے اسی وقت ذبح کر ڈالو، ہم باز کے سامنے اس کی موت کے ہزاروں جواز پیش کر سکتے ہیں۔ تم باز سے کہہ بھی چکے ہو کہ مشن کی ناکامی کی ذمہ داری کسی نئے آدمی کے انتخاب کی صورت میں تمہارے اوپر نہیں ہوگی۔ جذباتی مت بنو جینی ڈارلنگ، شیرازی نے جینی کو خود سے اور قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں گناہ بے لذت کا قائل نہیں ہوں۔ پہلے اجیت کو ڈلیوری لے لینے دو، پھر ہم اسے ٹھکانے لگا دیں گے اور مال ہمارے قبضے میں ہوگا۔ کیا تم حقیقتاً اس آدمی سے ناواقف ہو جو ہمیں ڈلیوری دینے آئے گا؟ جینی نے دریافت کیا۔ ہاں، میں اسے نہیں جانتا۔ اگر جانتا ہوتا تو اب تک اسے اپنی سرکاری حیثیت سے کب کا شکار کر چکا ہوتا۔ شیرازی نے غمگین لہجے میں کہا، ان معاملات میں ہینری بے حد چلاک واقع ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوڈ مقرر کرتا ہے اور اسی خفیہ اور طے شدہ اشاروں سے پارٹی ایک دوسرے کو شناخت کرتی ہیں۔ کوڈ صرف اسی کو بتایا جاتا ہے جو ڈلیوری لیتا اور دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ خفیہ اشارہ اجیت کو معلوم ہوگا۔ پھر سوچ لو آقا شیرازی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بعد میں کسی الجھن کا شکار ہونا پڑے۔ تم اس کی فکر مت کرو جان من، کامیابی کے فوراً بعد میں تم کو کچھ عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ کرا دوں گا، ایسی جگہ جہاں تمہارے باز کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر حالات سازگار ہوتے ہی ہم یہاں سے کسی اور سمت نکل جائیں گے۔ میں دروازے کے قریب سے ہٹ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جب تک سامان کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی یہ لوگ میری زندگی لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ سوچتا ہوا میں دوبارہ اپنے بستر پر آ گرا۔
تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ اگلے روز حسب وعدہ شہرازی دوپہر کے کھانے پر ہمارے ساتھ موجود تھا۔ جینی میری موجودگی میں بھی اس سے بڑی بے تکلفی اور بے باکی سے گفتگو کر رہی تھی۔ صبح اس نے پہلی بار مجھے یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی کہ باس نے اسے بطور خاص شہرازی کو خوش رکھنے پر مامور کیا ہے، اور میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے جانی کی بات مان لی تھی۔ چنانچہ اس وقت میں بھی شہرازی سے گل مل کر باتیں کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے شہرازی سے گزشتہ روز والی بات دریافت کی تو وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر بڑی خوبصورتی سے بات بناتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری مسٹر مورگن، دراصل کل رات اچانک مجھے ایک سرکاری کام پیش آ گیا تھا، اس لیے میں تمہارا کام بھول گیا تھا، لیکن تم مطمئن رہو، ہینری میرا بہترین دوست ہے، اس لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ باس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ آپ کی موجودگی میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں شہرازی کی شاندار اداکاری کی داد دیتے ہوئے کہا، آف کورس تم بے خطر ہو کر سامان کی ڈلیوری لے لو، میں رات 10 بجے تک یہاں آ جاؤں گا، لیکن اس وقت ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے، اس کا خیال رکھنا۔ پھر شہرازی کچھ دیر بعد اجازت لے کر چلا گیا۔ میں نے جانی سے شہر گھومنے کے لیے کہا، لیکن وہ آرام کا بہانہ کر کے ٹال گئی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اس وقت میرے ساتھ نہ جائے۔ چنانچہ میں نے ہوٹل سے باہر آ کر ایک ٹیکسی پکڑی اور شہر کے بے معنی چکر لگاتا رہا۔ ٹیکسی ڈرائیور مجھے سیاہی سمجھ رہا تھا، اس لیے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے مختلف مقامات کے نام بتا رہا تھا۔ 2 گھنٹے تک شہر کا چکر لگانے کے بعد میں نے ڈرائیور سے ساحل کی جانب چلنے کی درخواست کی۔ پھر ساحل سے واپسی پر میں پوری توجہ سے ان راستوں کو ذہن نشین کرتا رہا جو ہوٹل تک جاتے تھے۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے ڈرائیور کو اصل کرائے کے ساتھ ایک خاصی معقول رقم بطور ٹپ بھی دے دی، اور اسے شام 7 اور 7:30 کے درمیان ہوٹل کے احاطے میں دوبارہ رہنے کی تاکید بھی کر دی۔ ٹپ چونکہ ڈرائیور کی توقع سے کہیں زیادہ تھی، اس لیے وہ خوشی خوشی وعدہ کر کے چلا گیا۔ میں نے ٹیکسی کے نمبر ذہن نشین کر لیے اور لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ دوسرے کمرے میں جینی محو خواب تھی۔ میں بھی کچھ دیر آرام کرنے کے ارادے سے بستر پر دراز ہو گیا۔ شام کو 6 بجے اٹھ کر میں نے گرم پانی سے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے 6:30 بجے نیچے ہال میں آ گیا۔ جینی بھی اس وقت میرے ساتھ تھی۔ میں نے اپنے اور جینی کے لیے کافی کا آرڈر دیا۔ پروگرام کے مطابق ٹھیک 7 بجے میرا مطلوبہ شخص وہاں آنے والا تھا۔ ہینری مارتھر نے اس کی پہچان کے لیے سونے کی مکڑی کا حوالہ دیا تھا جو مطلوبہ شخص کے کوٹ کے کالر کے اوپر موجود ہوتی۔ اس نشان کے ساتھ مجھے وہ کوڈ بھی یاد کرا دیا گیا تھا جو ہمارے درمیان شناختی رابطہ قائم کر دیتا۔ پھر مجھے اس سے ایک سیل بند چرمی پیکٹ وصول کر کے ہینری مارتھر تک پہنچانا تھا۔ ہینری مارتھر کے بیان کے مطابق ان باتوں کا علم میرے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا۔ کافی پینے کے دوران میں نے ایک بار اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 7 بجنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی، پھر 1-2 کش لینے کے بعد جانی سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اس وقت نیچے ہال میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ جانی نے چونکتے ہوئے وضاحت چاہی۔ احتیاطاً، ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نظروں سے دور رہیں۔ پہلا موقع ہے اس لیے شاید تم گھبرا رہے ہو۔ جانی مسکراتے ہوئے بولی، نہیں، گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، احتیاط لازم ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم کافی ختم کر کے کمرے میں چلو، میں بل دے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جانی نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں اس وقت تمہارا حکم ماننے پر مجبور ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ باس نے تمہارا انتخاب سوچ سمجھ کر نہیں کیا۔ میں نے جانی کے بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات پیدا کر لیے جیسے میں حقیقتاً موجودہ حالات سے گھبرا گیا ہوں۔ جانی نے کافی ختم کی، پھر مجھے گورتے ہوئے اٹھی اور لفٹ کی طرف چلی گئی۔ میں نے بیرے کو بلا کر بل ادا کیا۔ پھر جب 7 بجنے میں 1 منٹ باقی رہ گیا تو میں ٹہلتا ہوا باہر آ گیا۔ اسی وقت ایک مرسڈیز آ کر رکی تھی۔ پھر اس میں سے جو آدمی نیچے اترا وہی میرا مطلوبہ آدمی تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ کوٹ کے کالر پر سونے کی مکڑی بھی موجود تھی۔ میری دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ وہ نووارد میرے قریب سے گزرنے لگا تو میں نے آہستہ سے رٹے ہوئے کوٹ کے الفاظ دہرائے۔ کوٹ کے جواب میں اس نے میری طرف گھوم کر اتنی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے سے واقف ہوں۔ الجبران کا ماحول آج کل خاصا خوشگوار نظر آ رہا ہے، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ سیاحوں اور خوبصورت لڑکیوں کا جمگٹھا اکثر پریشانیوں کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ سینٹ کی بینی بینی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے۔ ہمارے درمیان محسوس شناختی اشاروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر نووارد نے مجھ سے دوبارہ ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھوں میں سگریٹ کے بڑے پیکٹ کے برابر ایک پیکٹ تھا۔ نووارد نے اسے بڑی خوبصورتی سے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پھرتی سے وہ سیل بند چرمی پیکٹ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ نووارد نے اسی لمحے اپنے کوٹ کے کالر سے سونے کی مکڑی اتار کر اندرونی جیب میں رکھی،
پھر کترا کر صدر دروازے سے اندر جانے کے بعد اس طرف چلا گیا جدھر دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ میرا دل اپنی کامیابی کی وجہ سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ میری نظر احاطے میں کھڑی ہوئی اس ٹیکسی پر پڑی جو میں نے انگیج کی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی ڈرائیور موجود تھا جسے میں نے ٹپ دی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اسی وقت بندرگاہ روانہ ہو جاؤں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر مجھے فوری طور پر ایک انوکھی ترکیب سوچ گئی۔ میں قدم بڑھاتا ہوا ٹیکسی ڈرائیور کے قریب پہنچا تو اس نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھول دیا، لیکن میں اندر بیٹھنے کے بجائے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا ایک قدرے نیم تاریک حصے کی طرف چلا گیا۔ آقائے مورگن، ڈرائیور نے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، بات ہی کچھ ایسی ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ لڑکی جسے میں نے انگیج کیا تھا میرا ایک ساتھی لے اڑا۔ اب ان دونوں کی واپسی 10:30-11 سے پہلے نہیں ہوگی۔ کوئی بات نہیں جناب، میں 10:30 بجے دوبارہ آ جاؤں گا، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی جیب میں ایک بڑا نوٹ ڈالتے ہوئے کہا، میرا قیام روم 116 میں ہے، تم آنے سے پیشتر 10:30 بجے فون کر دینا۔ میں کوشش کروں گا کہ فون وہی لڑکی اٹھائے، اس کا نام جینی ہے۔ تمہیں جینی سے ذرا خشک لہجے میں صرف اتنا کہنا ہوگا کہ جہاز کی روانگی غیر متوقع حالات کے پیش نظر 2 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اس لیے الجبران میں ہمارا قیام جاری رہے گا۔ میں سمجھ گیا جناب، آپ اس طرح جینی کو مزید 2 روز تک سمجھدار آدمی ہو، میں نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا۔ لیکن خبردار، اس فون کال کا علم تمہارے سوا کسی اور کو نہ ہونے پائے۔ ایسا ہی ہوگا جناب۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو رخصت کیا، پھر تیزی سے ہال میں پہنچ کر لفٹ کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ 2 منٹ بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہاں جینی پہلے سے موجود تھی۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی ایک بار پھر ناخوشگوار تاثرات ابھر آئے۔ میں اسے نظر انداز کرتا ہوا سیدھا باتھ روم کی طرف چلا گیا، پھر واپس آیا تو پوری طرح مطمئن تھا۔ چرمی پیکٹ کو میں نے رومال کے ذریعے اپنی پنڈلی پر کس کر باندھ لیا تھا تاکہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو ڈارلنگ؟ میں نے جینی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ناراض نہیں تو کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس نے روکھا سا جواب دیا۔ تمہارا اندازہ درست ہے جانی، کسی بڑے کام کے لیے یہ میرا پہلا اتفاق ہے، اس لیے میں خود کو بڑا نروس محسوس کر رہا ہوں۔ مہم کے اصول کے مطابق تم سے میں کوئی بات دریافت نہیں کر سکتی، لیکن اگر تم مناسب سمجھو اور مجھے معاملہ سے آگاہ کر دو تو شاید میں تمہاری کوئی رہنمائی کر سکوں۔ ایک شرط پر، میں نے کہا، تم اس کا تذکرہ کسی اور سے نہیں کرو گی۔ اگر باس کو علم ہو گیا تو میری مصیبت آ جائے گی۔ مجھ پر اعتماد رکھو مائی ڈیئر، میں تمہیں باس کی نگاہوں میں شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ پروگرام کے مطابق سامان کی ڈیلیوری ہمیں آج 9 بجے ہوگی، میں نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ ہمارا مطلوبہ شخص 3 بار دستک دے گا اور اس کے بعد گلاب کے خفیہ اشارے سے ہم ایک دوسرے کو شناخت کریں گے۔ لیکن تم نے شرازی سے کہا تھا کہ سامان کی وصولیابی آج رات نصف گھنٹے ہوگی۔ وہ غلط تھا جانی، میں تیزی سے بولا۔ باس کی ہدایت یہی تھی کہ صحیح وقت صرف میری ذات تک محدود رہے۔ اس کے علاوہ باس نے اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے مال وقت مقررہ پر وصول نہ ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں کوئی تیسرا آدمی لانچ کی روانگی کی اطلاع دے گا اور ہمیں واپس لانچ پر جا کر باس سے نئی ہدایت لینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب تم مطمئن رہو، میں حالات کو سنبھال لوں گی، جینی نے سنجیدگی سے کہا، پھر بڑی لگاوٹ سے مسکراتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ میں اس کی حرکتوں کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ مجھ سے حالات کی تفصیل معلوم کر لینے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی تو میں نے اپنی آغوش کشادہ کر کے اسے پوری قوت سے بینچ لیا۔ اس کے جسم کا گداز مجھے گرما رہا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کسی بھول کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 9 بجے جینی کی بے چینی قابل دید تھی۔ اس کی نگاہیں اور کان دونوں دروازے پر جمے ہوئے تھے، لیکن وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ میں نے یہی خدشہ ظاہر کیا کہ غالباً پروگرام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جینی کچھ الجھی نظر آ رہی تھی۔ 10 بجے شرازی آ گیا۔ میں نے دیدہ و دانستہ فون کے قریب جینی کو رکھا تھا اور خود دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ شرازی کے آنے کے بعد جینی کی الجھن قدرے کم ہو گئی۔ ہمارے درمیان ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ 10:30 بجے فون کی گھنٹی بجی اور جینی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ماؤتھ پیس پر پہلے اس نے دوسری جانب سے استفسار پر اپنا نام بتایا، پھر دوسری جانب سے جو کچھ کہا گیا اس نے حیرت سے سنا تھا، پھر وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ غالباً سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ اس نے ریسیور رکھ کر میری طرف دیکھا۔ کس کا فون تھا؟ میں نے تیزی سے سوال کیا۔ نام نہیں بتایا گیا، البتہ ہمارے لیے ایک اہم پیغام ہے، جینی بولی۔ جہاز کی روانگی 2 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی اور ہمیں مزید 2 روز الجبران میں قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا مسٹر ہینری کے مقامی ایجنٹ نے کسی متوقع خطرے کے پیش نظر پروگرام تبدیل کر دیا ہے۔ شرازی نے اپنے رائے کا اظہار کیا۔ ہمیں لانچ پر واپس چلنا ہوگا، میں نے جانی سے کہا۔
باس کی یہی ہدایت تھی کہ اگر پروگرام میں کوئی رد و بدل ہو تو ہمیں فوری طور پر لانچ پر پہنچ کر اس سے اثر نو ہدایات لینا ہوں گی۔ ٹھیک ہے، جانی بولی۔ پھر اس نے شرازی سے کہا ہمیں لانچ پر واپس جانا چاہیے۔ شرازی پروگرام کی تبدیلی سے کچھ پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن مجھے تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانی میری ہمراز بن چکی تھی، اس لیے اس نے خود ہی شرازی کو مطمئن کر دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم تینوں اپنی لانچ پر ہنری مارتھر کے کیبن میں پہنچے۔ شرازی نے پروگرام کی تبدیلی کے بارے میں ہنری مارتھر سے استفسار کیا تو ہنری مارتھر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے ایک لمحے کو مجھے سرخ سرخ نگاہوں سے گھورا، پھر شرازی سے بولا، پروگرام کی تبدیلی کی اطلاع تمہیں کیوں کر ہوئی؟ فون پر اطلاع ملی تھی کہ لانچ کی روانگی 2 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ جانی نے تیزی سے جواب دیا، مسٹر اجیت نے بتایا تھا کہ اس اطلاع پر ہمیں آپ سے دوبارہ ملنا ہوگا۔ اوہ، ہنری مارتھر نے غمگین لہجے میں کہا، فون کس وقت موصول ہوا تھا؟ تقریباً 10:30 بجے، جانی نے جواب دیا۔ ہنری مارتھر جانی سے مزید کچھ پوچھنے کے بجائے مجھے گھورنے لگا۔ میں ابھی تک اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ ہنری مارتھر کی تیز نظریں مجھے اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شرازی اور جانی کی نظریں بھی میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ہنری مارتھر کچھ دیر کے لیے گھورتا رہا، پھر اس کی سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اجیت، تم نے ہنری مارتھر کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کی جرات کس لیے کی؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم ہمارے مال پر ہاتھ صاف کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ حالات کا تقاضا یہی تھا باس۔ اگر میں نے عقل مندی سے کام نہ لیا ہوتا تو شاید اس وقت میری لاش کسی ویرانے میں پڑی ہوتی اور مسٹر شرازی۔ میں نے برق رفتاری سے اپنا پستول نکالا اور انتہائی تیزی سے فائر کر دیا۔ اگر ایک لمحے کی دیر ہوتی تو شرازی مجھ پر فائر کر چکا تھا۔ میں نے اسے جیب سے ریوالور نکالتے دیکھ لیا تھا اور میرا نشانہ بھی ہٹا نہیں گیا تھا۔ شرازی کے سیدھے ہاتھ کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا سروس ریوالور کیبن کی بائیں دیوار کے قریب چلا گیا تھا۔ میں نے تیزی سے 2 قدم چھلانگ لگا کر جانی کو کور کرتے ہوئے کہا، تم کسی حماقت کا ثبوت مت دینا جانی، ورنہ تمہارا انجام یہ آقا شرازی سے مختلف نہ ہوگا۔ ہنری مارتھر ایک ثانیہ کو بوکھلا گیا، پھر اس نے مجھے گھورتے ہوئے انتہائی خوفناک آواز میں کہا، پستول ہاتھ سے گرا دو اجیت، ورنہ میری آنکھوں کی ایک جنبش ہی تمہاری ہلاکت کے لیے کافی ہوگی۔ نہیں باس، ایسا مت کرنا، میں نے چیخ کر کہا۔ حالات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جانی کی غداری کا سلسلہ ڈیوڈ اور روبینا کی موت سے ملتا ہے۔ آقا شرازی بھی اس سازش میں برابر کے شریک ہیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر ہوشنگ بھی بھاگتا ہوا کیبن میں آ گیا اور حالات کی نزاکت پر الجھ ہی رہا تھا کہ ہنری مارتھر نے میرا جواب سن کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھول کر ہوشنگ سے کہا، جیک سے کہو کہ لنگر اٹھا کر لانچ کھلے سمندر کی طرف لے چلے۔ تم ایسا نہیں کرو گے مسٹر ہنری، شرازی چیخا۔ ایک کسٹم آفیسر کو اغوا کر کے تم قانون کی نگاہوں میں مجرم بن جاؤ گے۔ ہوشنگ، آقا شرازی کو انجن روم میں پہنچا دو اور شیکھر کو تعینات کر دو۔ پھر شرازی نے خود کو بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ہوشنگ اسے کندھے پر اٹھا کر لے گیا۔ کیبن میں اب میرے علاوہ جانی اور ہنری مارتھر رہ گئے تھے۔ ہوشنگ کے جانے کے بعد میں نے سیل بند چرمی پیکٹ اپنی پنڈلی پر سے کھول کر ہنری مارتھر کو دیتے ہوئے تمام تفصیلات اس کے گوش گزار دیں۔ جانی کا چہرہ زد پڑ چکا تھا، وہ کسی بے جان بت کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ میں خاموش ہوا تو اس نے جانی کی طرف رخ کیا۔ کیوں جانی، کیا تم اجیت کی باتوں کی تردید کر سکتی ہو؟ نہیں باس، جانی ہکلانے لگی۔ شرازی نے مجھے دھوکہ دیا، میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ ڈیوڈ کب سے تمہارا شریک کار تھا؟ وہ رحم کرو باس، جانی ہذیانی انداز میں بولی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تنظیم سے وفادار رہوں گی۔ گھبراؤ نہیں جانی، میں تمہارے ساتھ پورا انصاف کروں گا، ہنری مارتھر صفاقانہ آواز میں بولا۔ پھر اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہکنے لگیں، اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ جانی کی حالت قابل دید تھی، وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی آواز کافی بلند تھی، لیکن پھر صرف اس کے ہونٹ ہلتے رہے، آواز بند ہو گئی۔ غالباً ہنری مارتھر کی پرسرار قوتوں نے اس کی آواز سلب کر لی تھی، اور اس کے بعد میں نے جانی کے جسم سے آگ کے شعلے لپکتے دیکھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے کپڑوں پر پٹرول چھڑک کر ماچس دکھا دی ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے جانی کے جسم کو کوئلہ بنا دیا۔ شعلے خود بہت سرد پڑتے گئے۔ ہرچند کہ میری حیثیت اس وقت ایک ہیرو کی سی تھی، لیکن جانی کا بھیانک انجام دیکھ کر مجھے بھی جرجری آ گئی۔ لانچ کا انجن سٹارٹ ہو چکا تھا، وہ آہستہ آہستہ ساحل سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ہنری مارتھر کے چہرے پر گہری سوچ تاری تھی۔ میں اپنی جگہ خاموش کھڑا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک ہنری مارتھر ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے تنظیم کے لیے ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں نے صرف اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کی ہے سر، میں نے جواب دیا۔ اتفاق ہی تھا جو میں نے شرازی اور جانی کی گفتگو سن لی، ورنہ شاید وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے۔
میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کامیابی کی صورت میں تمہیں انعام سے نوازا جائے گا، لیکن تم نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ میری توقعات سے زیادہ ہے، اس لیے آج سے تم کو میں اپنا نائب مقرر کرتا ہوں۔ یہ مقام میرے لیے باعث افتخار ہے، میں نے انکسار سے کہا۔ آپ کا اعتماد ہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ تم پہلے شخص ہو مسٹر اجیت جسے میں کچھ ایسے پراسرار علوم سے روشناس کراؤں گا جو تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا سر۔ اب تم جا سکتے ہو، ہنری مارتھر بولا۔ میک اپ کی اب کوئی ضرورت نہیں، اس کو ختم کرا دو اور آرام کرو۔ میں ہنری مارتھر کو سلام کر کے اپنے کیبن میں آ گیا۔ بندر عباس والی مہم سر کرنے کے بعد ایک ہفتے تک ہماری لانچ کھلے سمندر میں سفر کرتی رہی۔ میرا زیادہ تر وقت ہنری مارتھر کے ساتھ اس کے کیبن میں گزرنے لگا، جہاں وہ مجھے تنہائی میں بیٹھ کر پراسرار علوم کے بارے میں بتاتا رہا، بلیک اور عمل تنویم کی مشقوں کے طریقے سے آگاہ کرتا، لیکن ابھی تک اس نے ان علوم کے بارے میں میری باقاعدہ تعلیم نہیں شروع کی تھی۔ ویسے میں نے ذاتی طور پر کچھ مشقیں شروع کر دی تھی۔ جم وانگ میری ترقی پر بے حد خوش تھا، وہ ایک بہادر اور نیک دل آدمی تھا، لیکن ہوشنگ کے رویے سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ میری ترقی سے خوش نہیں ہے۔ اس زمن میں ہوشنگ نے کھل کر اپنی ناگواری کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ بیشتر ملاقاتوں میں میری دلیری اور کارکردگی کی وہ تعریف کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ خیال پختگی اختیار کرتا جا رہا تھا کہ ہوشنگ ہنری مارتھر کی نگاہوں میں میری بڑھتی ہوئی عزت کو حسد کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ 8ویں روز اچانک مجھے ہوشنگ ہی کی زبانی یہ اطلاع ملی کہ ہنری مارتھر گزشتہ رات لانچ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کسی اہم مہم کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ لانچ کی کمان اب ہوشنگ کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ 2 روز بعد ہم لندن کے ساحل پر اتریں گے۔ اسی روز شام کو مجھے لانچ پر 2 نئی لڑکیوں کے چہرے نظر آئے۔ میں نے ان کے بارے میں نادر خان سے سوال کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ 2 نئی لڑکیوں کو روبینہ اور جانی کی جگہ پر کرنے کی خاطر لانچ پر بھیجا گیا ہے۔ گفتگو کے دوران میں مجھے احساس ہوا کہ ہنری مارتھر کے چلے جانے کے بعد نادر خان کچھ کھل کر گفتگو کر رہا ہے، چنانچہ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ نادر خان، تمہیں معلوم ہے کہ شرازی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہے؟ باس اپنے دشمنوں کو زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رکھتا، نادر خان بولا۔ شرازی کو اس کی غداری کی سزا مل چکی ہے۔ لانچ بندر عباس سے روانہ ہو کر جیسے ہی کھلے سمندر میں داخل ہوئی تھی، اس کی لاش کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اب بھی جانوروں کی شکم سیری کے لیے سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ ہوشنگ نے مجھے بتایا ہے کہ ہم 2 روز بعد لندن کے ساحل پر اتریں گے۔ میں نے پوچھا، کیا وہاں ہمارے کاغذات کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی؟ یقینی طور پر ہوگی، نادر خان نے جواب دیا، پھر مسکرا کر بولا، میں تمہارا مقصد سمجھ رہا ہوں، لیکن تمہیں اس سلسلے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں کسٹم کے عملے کے سامنے ڈیوڈ کی حیثیت اختیار کرنی پڑے گی۔ ساحل پر اترنے کے بعد تمہاری حیثیت پھر بدل جائے گی۔ کیا ہمارا قیام کچھ دنوں کے لیے لندن میں ہوگا؟ میں نے مزید کرید کرنی چاہی تو نادر خان یکلا سنجیدہ ہو گیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں میرے دوست کہ تم نے بہت جلد تنظیم میں اپنے لیے بہت اچھی جگہ بنا لی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے بیوقوف بنا لو گے۔ تم نے غالباً میری باتوں کا غلط مطلب نکالا ہے۔ نادر خان کے اندازے کبھی غلط ثابت نہیں ہوتے مسٹر اجیت، وہ سخت لہجے میں بولا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے وقت ان کی انفرادی حیثیتوں کا بھی خیال رکھنا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، مجھ سے جو بات کیا کرو کھل کر کیا کرو۔ میرے دوست، اگر تمہیں میری کوئی بات ناگوار گزری ہے تو میں تم سے معافی کا حقدار ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا بھی بہادری ہے میرے دوست، نادر خان نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے جواب دیا، پھر بولا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں تنظیم کے بارے میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ تنظیم کے بارے میں میری معلومات بھی کچھ زیادہ نہیں ہے میرے دوست، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے، لیکن اس کی شاخیں تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمیں اچانک کسی مہم پر روانگی کا حکم صادر کیا جاتا ہے، پھر واپس ہیڈ کوارٹر بلایا جاتا ہے۔ تنظیم میں کتنے افراد شامل ہیں اس کا علم سربراہ کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر مجھے یہ ضرور علم ہے کہ تنظیم کے ہاتھ بے حد مضبوط ہیں۔ اسمگلنگ؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو نادر خان نے مسکرا کر کہا، میرا مشورہ ہے کہ تم آئندہ اس سلسلے میں کسی اور کے سامنے زبان کھولنے کی حماقت نہیں کرو گے۔ تنظیم کے بارے میں کھوج لگانے والوں کو خواہ وہ کسی حیثیت کے ہوں، غداروں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، اور غداروں کی سزا بڑی عبرتناک ہوتی ہے۔ میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گا، لیکن کیا ہم دوست کی حیثیت سے بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتے؟ نہیں، نادر خان بولا، تنظیم سے وابستہ رہنا چاہتے ہو تو کبھی کسی کی دوستی پر اعتماد مت کرنا، ورنہ یہی اعتماد تمہاری بربادی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مجھ سے اس کی وجہ مت دریافت کرنا میرے دوست، ہو سکے تو میری باتوں کو گرہ سے باندھ دو۔ پھر نادر خان مزید کچھ کہنے کے بجائے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا عرشے کی دوسری جانب چلا گیا۔
پروگرام کے مطابق 2 روز بعد ہماری لانچ لندن کے ساحل پر لنگر انداز ہو گئی۔ نادر خان کا خیال درست تھا، کاغذات کی جانچ پڑتال کے وقت سختی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ میں ڈیوڈ کی حیثیت سے اترا تھا۔ بندرگاہ سے باہر آ کر میرے ساتھی تتر بتر ہو گئے اور مختلف سواریوں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ نادر خان نے بھی مجھے اس وقت نظر انداز کر دیا تھا جیسے مجھ سے قطعی ناواقف ہو۔ البتہ جم وانگ میرے قریب ہی موجود تھا، ہوشنگ کسٹم والوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ جم وانگ سے اپنے متعلق دریافت کروں، آخر کب تک اپنا سفری بیگ اٹھائے احمقوں کی طرح کھڑا رہوں گا۔ پھر اسی خیال سے میں نے جم وانگ کی طرف قدم اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ سفید رنگ کی ایک بے داغ لمبی سی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ اسٹیئرنگ پر ایک بے حد حسین انگریز نشاد لڑکی موجود تھی۔ گاڑی روکتے ہی وہ تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتری، پھر اس سے پیشتر کہ میں کچھ سمجھتا وہ انتہائی بے تکلفی سے لپک کر مجھ سے یوں چمٹ گئی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ اسے غالباً میرے سلسلے میں غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن اسی دوران لڑکی نے سرگوشی کی، مسٹر اجیت، میرا نام لوسی مارٹن ہے اور میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ ہیلو لوسی، میں نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے لوسی سے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا، پھر ایک ہاتھ سے اپنا سفری بیگ اٹھایا، دوسرا ہاتھ لوسی کی کمر میں ڈالے گاڑی میں آ گیا۔ سفری بیگ پچھلی نشست پر اچھال کر میں لوسی کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کن آنکھیوں سے جم وانگ کی طرف دیکھا، اس نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلا کر مجھے الوداع کہا، پھر کسٹم شیڈ کی طرف چلا گیا۔ لوسی مارٹن نے گاڑی اسٹارٹ کر کے اس کا اسٹیئرنگ تیزی سے کاٹا، پھر پورٹ کے حدود سے نکل آئی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے دیکھ کر کسی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، لوسی نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ باس نے یہی بتایا تھا کہ تم بہت ذہین اور دور اندیش واقع ہوئے ہو۔ ہاں، باس نے مجھے یہی تعلیم دی ہے کہ حالات ہاں کیسے ہی ہوں، ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھا جائے۔ میں نے کہا، لندن میں تمہارا قیام اور تمہاری دیکھ بھال کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ لوسی کا لہجہ معنی خیز تھا۔ میں قبل از وقت اس بارے میں کسی مسرت کا اظہار نہیں کروں گا۔ میرا لہجہ کچھ خشک تھا۔ مجھے تمہارا اصول پسند آیا، لوسی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ قبل از وقت نتائج پر چھلانگ لگانے والے بہت جلد مار کھا جاتے ہیں، خصوصاً خوبصورت لڑکیوں کے معاملے میں نے برجستہ کہا تو لوسی پھر مسکرا کر بولی، حد سے تجربہ کار معلوم ہوتے ہو۔ خوبصورت لڑکیوں کے معاملے میں جو جذبات پر قابو نہ پا سکیں وہ حالات پر بھی قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، وقت اچھا گزرے گا۔ یہ بھی آئندہ پیش آنے والے حالات پر منحصر ہے۔ جواب میں لوسی نے مجھے مینیز نظروں سے دیکھا، پھر گاڑی اگلے چوراہے سے موڑ کر ایک ویران سڑک پر ڈال دی۔ وہ رستہ غالباً کسی نواحی بستی کی طرف جاتا تھا۔ میں نے لوسی سے دریافت کیا تو اس نے میرے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا، شہر کے ہنگاموں سے الگ تھلگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں۔ تم کب سے متعلق ہو تنظیم سے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس سوال کا جواب فی الحال میں تم کو نہیں دے سکتی۔ کوئی مصلحت؟ ہاں، لوسی نے کہا، میں بھی قبل از وقت کسی نو عورت پر اعتماد کرنے کے خلاف ہوں، خصوصاً خوبصورت نوجوانوں کے سلسلے میں۔ لوسی نے بڑی خوبصورتی سے میرا ہی جملہ مجھے لوٹا دیا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ ہنسی ذہین اور حاضر جواب لڑکی نظر آتی تھی۔ مجھے قوی امید تھی کہ لوسی کے ہمراہ لندن میں میرا قیام خاصا خوشگوار گزرے گا۔ میں بھی کن آنکھیوں سے لوسی کی طرف دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس نے بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ میں نے سڑک پر نظر ڈالی تو وہاں ایک گاڑی ہمارا راستہ روکے کھڑی تھی، پھر اس سے پیشتر کہ ہم میں سے کوئی اتر کر دوسری گاڑی میں بیٹھے ہوئے افراد سے کچھ استفسار کرتا، ایک پستہ قد آدمی تیزی سے دوسری گاڑی سے اتر کر ہمارے قریب آ گیا۔ مجھے افسوس ہے محترمہ، اس نے بڑے مہذب لہجے میں لوسی سے کہا، گاڑی کے پچھلے پہیے اچانک جام ہو گئے ہیں، ہم نے جان بوجھ کر کوئی شرارت نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، میں گاڑی سائڈ سے نکال لوں گی، لوسی نے جواب دیا۔ پھر وہ گاڑی ریورس گیئر میں ڈالنا ہی چاہتی تھی کہ پستہ قد آدمی انتہائی پھرتی سے پچھلا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ پھر اس نے ریوالور نکال کر اس کی نال لوسی کی گدی پر رکھ دی۔ خاموشی سے میرے حکم پر گاڑی چلاتی رہو، اگر چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو کھوپڑی اڑا دوں گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میں ہمیشہ بے آواز ریوالور استعمال کرنے کا عادی ہوں۔ تمہیں غالباً ہمارے معاملے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لوسی نے لاپرواہی سے کہا۔ وقت مت برباد کرو بیبی، پستہ قد آدمی نے صفاق آواز میں بولا۔ چلو گاڑی بڑھاؤ۔ لوسی کے پاس سوائے حکم کی تعمیل کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری گاڑی دوبارہ حرکت میں آ چکی تھی۔ قرب و جوار میں کسی دوسری گاڑی کا وجود نہیں تھا، چنانچہ لوسی نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے حالات کی نزاکت پر غور کر رہا تھا۔ صورتحال دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ دوسری گاڑی میں بیٹھے ہوئے افراد تنظیم کے مخالف گروہ سے تعلق رکھتے تھے اور ہمیں اغوا کر کے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ لوسی مارٹن یقیناً ان کی نگاہوں میں پہلے سے ہی رہی ہوگی۔ دفعتاً اس نے پستہ قد آدمی سے پوچھا، تم ہم دونوں سے کیا چاہتے ہو؟ صرف خاموشی اور میرے حکم کی تعمیل،
وہ بددستور غراتی ہوئی آواز میں بولا۔ خلاف ورزی کی صورت میں مجھے اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ تم دونوں کو ٹھکانے لگا دوں۔ میں زندگی کے اس مجدار میں بے بسی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ آئندہ حالات کیا رخ اختیار کرنے والے تھے میں اسے قطعی لا علم تھا۔ دونوں گاڑیاں ایک محدود فاصلے سے آگے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ لوسی کی نگاہیں سڑک پر مرکوز تھیں اور ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے۔ ایک بار بھی لوسی نے پلٹ کر میری جانب دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے گاڑی میں اپنے علاوہ کسی کی موجودگی کا قطعاً احساس نہ ہو۔ میں نے بیک مرر پر نظر ڈالی۔ پستہ قد آدمی بدستور ہاتھوں میں سائلنسر لگا ریوالور لیے پوری طرح چکنا تھا۔ حالات کے پیش نظر ہمارا اس طرح خاموش رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ بندر عباس والی مہم نے میری حیثیت ہنری مارتھر کی نگاہوں میں بہت بلند کر دی تھی۔ اس نے مجھے اپنا نائب مقرر کر کے مجھے سرفراز کیا تھا۔ ایسی صورت میں اگر میں ہاتھ پیر چلائے بغیر دشمنوں کے ہاتھوں میں پوری طرح پھنس چکا تھا تو میری سبکی بھی ہو سکتی تھی، جو مجھے کسی طور پر منظور نہیں تھی۔ چنانچہ میرا ذہن کسی جوابی اقدام کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ رابرٹ کی روح نے مجھے اپنی بھرپور قوتوں کے عام استعمال سے پرہیز کرنے کی تاکید کی تھی، لیکن اس وقت میں جن حالات سے دوچار تھا انہیں عام حالات نہیں کہا جا سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے فوری طور پر اپنے منتر کے بیروں سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ لوسی مارٹن کو اس بات کا علم ہو سکے کہ میں پرسرار قوتوں کا مالک ہوں۔ چنانچہ میں نے ذہن میں ایک اسکیم مرتب کی اور ایک آزمودہ جنتر پڑھنے لگا۔ پستہ قد آدمی غافل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میرے منتر کے بیر اسے ضرور غافل کر دیں گے، اور یہی ہوا بھی۔ میں نے منتر پڑھ کر اپنا دایاں پیر آہستہ آہستہ گاڑی کے بریک کی طرف کھسکانا شروع کر دیا۔ یہ سب لوسی پر اپنی دلیری اور ذہانت کا سکہ جمانے کے لیے تھا، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ میرے بیروں نے پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے ہمارے دشمن کو بے بس کر دیا ہے۔ میرا سیدھا پاؤں آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔ لوسی نے میری حرکت محسوس کر لی تھی، لیکن اس نے زبان کھولنے کی حماقت نہیں کی، البتہ اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت اور جما لی۔ غالباً وہ میرا ارادہ کسی حد تک سمجھ چکی تھی۔ پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ میرا پیر یک لخت بریک پر پڑا۔ گاڑی نے ایک جھٹکا لیا تو ہمارا دشمن جو میرے بیروں کے قبضے میں تھا تیزی سے آگے کی جانب اچھلا، اور اسی لمحے میں نے برق رفتاری سے اس کا ریوالور جپڑ لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں نے پلک جھپکتے میں پوری قوت سے ریوالور کے دستے سے پستہ قد آدمی کے سر پر شدید ضرب لگا کر اسے مکمل طور پر غافل بھی کر دیا۔ لوسی مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اسے شاید اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میں محض لمحوں کی دیر میں بازی الٹ دوں گا۔ گاڑی کو اسی رفتار سے چلاتی رہو لوسی، ہمیں ابھی آگے جانے والوں سے بھی نمٹنا ہے، میں نے لوسی سے کہا۔ پھر پستہ قد بے ہوش آدمی کو پچھلی نشست کی پشتگاہ سے یوں لگا دیا جیسے وہ وقتی طور پر آرام کر رہا ہو۔ تم نے حیرت انگیز اور ناقابل یقین پھرتی سے کام لیا تھا مسٹر اجیت۔ اگر ذرا چوک ہو جاتی تو ہم دونوں کی موت یقینی تھی، لوسی نے گاڑی کی رفتار برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ میں بدصورت دشمنوں کے سلسلے میں چونکنے کا عادی نہیں ہوں مائی ڈیئر، میں نے ظرافت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر مقابلے پر کوئی حسین لڑکی ہوتی تو ممکن تھا کہ میں اس قدر جارحانہ انداز میں حملہ نہ کر سکتا۔ خطرات میں گر کر بھی مسکرا لیتے ہو، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اپنا اپنا اصول ہے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جو لوگ خطرے کی بو سونگتے ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمیشہ حارث زدہ کتوں کی موت مارے جاتے ہیں۔ باس نے تمہاری تعریف غلط نہیں کی تھی، لوسی بولی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو ہمیں اغوا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے لوسی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ میں نے آج سے پہلے ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ کہ اس سے پہلے بھی کبھی تنظیم کے لوگوں کو اس طرح اغوا کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے؟ نہیں، یہ پہلا اتفاق ہے۔ کم از کم مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں جب لندن میں کسی نے ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی جسارت بھی کی ہو۔ ممکن ہے تمہارا بیان درست ہو، لیکن میں اس حادثے کو محض تمہارا اغوا سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ لوسی نے پوچھا۔ گاڑی کی رفتار بتدریج بڑھاتی جاؤ، ہم اچانک انہیں حیرت زدہ کر کے بآسانی مار سکتے ہیں۔ تم اگر مناسب سمجھو تو میں تنظیم کے دوسرے افراد کو بھی طلب کر سکتی ہوں۔ گاڑی میں ایسے آلات موجود ہیں جن پر ہم اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ نہیں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، تم گاڑی کی رفتار بڑھاؤ۔ لوسی مارٹن نے جواب دینے کے بجائے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا تو گاڑی طوفانی انداز میں دوڑتی ہوئی آگے جانے لگی۔ ہماری گاڑی جب آگے جانے والی گاڑی کے قریب پہنچی تو میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ دونوں گاڑیاں جیسے ہی قریب ہوئیں میں نے ایک فائر کیا اور اگلی گاڑی کا پچھلا ٹائر ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ پھر اسے پیش کر کے وہ حالات کا جائزہ لے سکتے میں نے دوسرا فائر کیا اور دوسری گاڑی کا ڈرائیور اسٹیئرنگ پر جھکتا چلا گیا۔ اس کی گاڑی سڑک پر لہراتی ہوئی بجلی کے ایک کھمبے سے جا ٹکرائی۔ میں نے لوسی کو گاڑی کی رفتار کم کرنے کا حکم دیا اور دروازہ کھول کر سڑک پر چھلانگ لگا دی۔ میں قلع بازیاں کھاتا ہوا دوسری گاڑی کے قریب پہنچ گیا۔
ڈرائیور میرے دوسرے فائر سے ہلاک ہو چکا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی پچھلی نشستوں کے درمیان بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے وقت ضائع نہیں کیا، دونوں کو گولی ماری، پھر تیزی سے دوڑتا ہوا اپنی گاڑی پر آ گیا، جسے لوسی نے کچھ آگے جا کر سڑک کے کنارے روک لیا تھا۔ میں جیسے ہی نشست پر بیٹھا، لوسی نے گاڑی چلا دی۔ پستہ قد آدمی بددستور پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے سے پیشتر اس کا ہوش میں آنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ لوسی نے رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے یہ تمہارا شکار ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بڑی بے تکلفی سے لوسی کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ تم حیرت انگیز خوبیوں کے مالک ہو اجیت، لوسی نے آہستہ سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا۔ گاڑی چلانے پر دھیان دو لوسی، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کرائی اور ٹانگیں پھیلا کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ نواحی علاقے میں وہ ایک مختصر سا مگر حسین بنگلہ تھا جو میری رہائش گاہ کے لیے محسوس کیا گیا تھا۔ خوابگاہ اور نشست کے کمرے تمام تر سہولتوں سے مزین تھے۔ لوسی مارٹن مجھے میری خوابگاہ میں چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ شاید وہ اس پستہ قد آدمی کے سلسلے میں اوپر سے کوئی احکام لینے گئی تھی جو ابھی تک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے اس زمن میں لوسی سے کسی استفسار کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ قسمت میرے اوپر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ پے در پے 2 واقعات نے میری حیثیت اور کارکردگی کو تنظیم کی نگاہوں میں اجاگر کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تنظیم کے بڑے ہر نوارد کے سلسلے میں پوری طرح محتاط اور باخبر رہتے ہوں گے۔ انہیں میرے دوسرے کارنامے کا علم بھی ضرور ہو گیا ہوگا۔ ہمیں اغوا کرنے والے کون تھے یہ جاننے کی فکر مجھے بھی تھی، لیکن میں نے اس سلسلے میں خود کو لاپرواہ ظاہر کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے صرف اپنے کام سے کام ہے، اور یہ کہ میں چھوٹے موٹے حادثات پر توجہ دینے کا عادی بھی نہیں ہوں۔ لوسی کے جاتے ہی میں نے اپنے آپ کو مسحری کے نرم گدوں پر ڈیر کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ لوسی دوسرے کمرے سے فون پر کسی سے رابطہ قائم کر کے حادثے کی اطلاع دے رہی ہوگی۔ میں اس کی واپسی کا منتظر تھا، لیکن جب اسے دیر ہو گئی تو میں اسے دیکھنے کے ارادے سے اٹھا۔ لوسی مجھے عمارت میں کہیں نظر نہیں آئی۔ میں باہر نکلا تو گاڑی بھی موجود نہیں تھی۔ میں اندر آ گیا اور عمارت کا جائزہ لینے لگا۔ تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد میں چھت پر آ گیا، جہاں ایک مختصر کمرہ بھی تھا، لیکن اس وقت باہر سے مقفل تھا۔ میں نے کھڑکیوں کے شیشوں کے ذریعے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اندر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور چھت پر پڑی ہوئی آرام کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی، پھر اس کے کش لینے لگا۔ سردیوں میں چمکتی ہوئی دھوپ خاصی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ ایک طویل مدت کے بعد مجھے سکون میسر آیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس وقت تک خود کو حالات کے دائرے میں ڈالے رکھوں گا جب تک ہینری مارتھر مجھے اپنا پرسرار علوم سے مکمل طور پر روشناس نہیں کرا دیتا۔ میں اپنی سوچوں میں غلطاؤں پیچا تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چھت پر میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے کوئی آہٹ نہیں سنی تھی، لیکن اپنے خیال کی تصدیق کی خاطر میں نے آنکھیں کھولی تو ششدر رہ گیا۔ میرا خیال غلط نہیں تھا۔ میرے بالمقابل رابرٹ جم موجود تھا، اپنی مادی صورت میں اور بالکل اسی لباس اور حلیے میں جب میں نے اسے پہلی بار ایک عام جیتے جاگتے انسان کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ تم میرے دوست رابرٹ؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ نہیں میرے دوست، تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ہو، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تم اس وقت اپنی اصلی حالت میں یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ ہینری مارتھر کی دورس نگاہیں تمہیں دیکھ لیں گی؟ نہیں، وہ پرسرار علوم کا ماہر ضرور ہے، لیکن میری ذات کے اسرار کی دسترس سے سوا ہے۔ کیا کوئی دوسرا بھی تمہیں نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ تم شاید ہوٹل بلیو مون والے واقعے کو فراموش کر چکے ہو، رابرٹ نے کہا۔ تمہیں یاد نہیں کہ اپنے دوست شہباز کی موت کے بعد جب تم میرے تعاقب میں اس ہوٹل تک پہنچے تھے تو وہاں تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہوٹل کا وہ ایک کمرہ ایک ہفتے سے خالی پڑا ہے۔ میں اپنے ذہن کو کریدتے ہوئے بڑبڑایا۔ اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو میرے دوست، صرف اتنا جان لو کہ اگر میں نہ چاہوں تو تم بھی مجھے مادی شکل میں نہیں دے سکتے۔ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی خاطر مجھے ایک محسوس خوشبو سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن اس وقت بھی میں اسی حالت میں موجود رہتا ہوں۔ رابرٹ مجھے مختلف اسرار سے روشناس کراتے ہوئے بولا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں 10 آدمیوں کی موجودگی میں ابھی تمہارے قریب اسی صورت میں موجود ہوں، لیکن تمہارے علاوہ اور کوئی مجھے نہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن میں ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ ایسی سچویشن میں شاید تم اپنی نگاہوں پر قابو نہ پا سکو۔ تمہاری نظریں کسی نہ کسی بات کی وضاحت کر سکتی ہیں، اور تمہاری میری جانب اٹھی ہوئی آنکھیں دیکھ کر کوئی کچھ نہ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پورے اعتماد سے اپنے قدم جماتے رہو، جس دن میں نے محسوس کر لیا کہ تم ناقابل تسخیر بن گئے ہو، اس روز میں ایک بار پھر تمہیں وطن واپس چلنے کا مشورہ دوں گا، جہاں تمہارے کچھ دشمن بھی موجود ہیں اور جہاں تمہیں میرے دشمنوں سے مونا کا انتقام بھی لینا ہے۔ تم نے مجھ سے عہد کیا تھا میرے دوست، تمہیں یاد ہے نا؟
مجھے یاد ہے رابرٹ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم سے بدعہدی نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے، وہ بولا، اسی لیے میں نے تمہیں تنظیم کی راہ پر لگا کر تمہیں وطن سے دور کر دیا ہے، تاکہ تمہیں کھوئی قوتیں بھی مل جائیں اور تم ہنری مارتھر سے گل مل کر اس کے پراسرار علوم بھی سیکھ لو۔ میں اپنی کوششوں میں مصروف ہوں میرے دوست، تمہیں شاید ان حادثات کا علم بھی ہوگا جو اب تک مجھے پیش آتے رہے ہیں۔ فکر مت کرو امجد، رابرٹ نے کہا، میں تمہیں قدم قدم پر مدد فراہم کرتا رہوں گا، جو تمہیں تنظیم کی نگاہوں میں سرفراز کرتے رہیں گے۔ میں جانتا ہوں، لیکن ہنری مارتھر بہت گہرا آدمی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے ماضی سے آگاہ نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں بھی سوچنا چھوڑ دو میرے دوست، رابرٹ نے تیزی سے کہا، اگر میں تمہارے اور ہنری مارتھر کے درمیان حائل نہ ہوتا تو شاید اب تک وہ تمہاری تمام صلاحیتوں سے واقف ہو چکا ہوتا۔ رابرٹ خاموش ہوا تو میں نے ان افراد کے بارے میں پوچھا جنہوں نے بندرگاہ سے روانگی کے بعد مجھے اور لوسی مارٹن کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ رابرٹ میرے سوال پر فوراً ہی کچھ نہیں بولا۔ چند لمحے توقف کے بعد اس نے کہا، جن لوگوں نے تمہیں اور لوسی کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی ان کا تعلق بھی ایک خطرناک گروہ سے ہے جو بین الاقوامی طور پر ملکوں کے راز چرا کر دوسرے ملکوں کو فروخت کرتا ہے۔ ان کا مقصد صرف لوسی کو اغوا کرنا تھا۔ لوسی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ان کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی۔ اس گروہ کے افراد اسی طرح خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، پھر انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کام کریں۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، البتہ تنظیم کی سربراہ اس واقعے کو دوسرے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہت جلد اس سے ملنے کا اتفاق بھی ہو۔ تنظیم کی سربراہ کوئی عورت ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، رابرٹ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ایک عورت ہے، بے انتہا خوبصورت اور حسین، اس قدر خوبصورت اور حسین کہ اس نے ہنری مارتھر جیسے باکمال شخص کو بھی اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنے اشاروں پر چلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہاں میرے دوست، اس کے جسمانی خد و حال اور حسن کی کشش اتنی اثر انگیز ہے کہ لوگ اس کے بے دام غلام بن جاتے ہیں۔ وہ کارآمد لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کرتی، ان پر اپنے جسم کے پوشیدہ خزانے لٹانے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اس میں کچھ ایسا ہی نشہ ہے جو ایک بار چڑھ کر اترنے کا نام نہیں لیتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ تو خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا۔ اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، البتہ اس کا احترام واجب ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ کسی کی موجودگی میں تم سے مخاطب ہو۔ تنہائی میں تمہیں ایک خاص حد تک خود سری کی بھی اجازت ہے۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ اسے تمہارے بارے میں ہنری مارتھر کی زبانی خاصی اچھی رپورٹ ملی ہے، اور اب تمہارے دوسرے کارنامے کی رپورٹ اسے لوسی کی زبانی معلوم ہوگی۔ لوسی اس کی دستراس ہے، اسے لوسی پر ہنری مارتھر کے بعد سب سے زیادہ اعتماد ہے، اور تم خوش قسمت ہو کہ اس نے لندن میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے لوسی کو منتخب کیا ہے۔ تمہاری معلومات میرے لیے مشرزہ ثابت ہوں گی میرے دوست، لیکن کیا ہنری مارتھر اس بات کو برداشت کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سربراہ کی جوانی سے استفادہ کرے؟ یہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں جب تک تمہارے اور ہنری مارتھر کے درمیان حائل ہوں وہ تمہارے کسی راز سے واقف نہیں ہو سکے گا۔ رہا تنظیم کی سربراہ کا مسئلہ تو وہ بھی ہنری مارتھر کی پرسرار قوتوں سے بخوبی واقف ہے اور کسی قیمت پر اس کی دشمنی یا ناراضگی مول لینے کو تیار نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ تمہاری صلاحیتوں پر منحصر ہوگا کہ تم اس کے جسم کو تسخیر کرنے کی کوشش کرو۔ تم ایک بار بھی کامیاب ہوگے تو پھر وہ تمہاری مٹھی میں ہوگی۔ پھر تمہیں ہنری مارتھر کے پرسرار علوم حاصل کرنے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا، رابرٹ نے غمگین لہجے میں کہا، اور مجھے جرجری آ گئی۔ رابرٹ میرے عزیز دوست، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں ہنری مارتھر کو آسانی سے زیر کر لوں گا؟ میں نے پوچھا۔ میں چاہوں تو تم اب بھی اسے کسی حقیر کیڑے کی طرح کچل کر اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی لازوال قوتوں کو اپنا لو، رابرٹ بولا۔ میری ایک خواہش اور بھی ہے میرے دوست، میں نے رابرٹ کے پرسرار وجود کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت میرے ساتھ رہو۔ ایسا ممکن ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ البتہ میں تمہیں اس بات کا یقین ضرور دلاتا ہوں کہ میں تم سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ جب بھی میں یہ محسوس کروں گا کہ تمہیں میری ضرورت ہے، میں تمہارے پاس آنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ میرے لیے یہ بہت ہے، میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس سے پیشتر کہ میں رابرٹ سے مزید کوئی بات کہتا، وہ اچانک میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔